یہ ہر کسی کا حجامہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ حجامہ بہت ساری چیزوں میں ممنوع ہوتا ہے، اچھا، اور وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے بھی MSDS میں موجود ہے۔ گلوز بھی ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، بلیڈ بھی سرجیکل استعمال کرتے ہیں، کپ بھی، ایون کہ جو کپ ہیں وہ بھی ڈسپوزیبل استعمال ہوتا ہے۔ مطلب جو 3 ڈیٹس ہوتی ہیں نا، 17، 19 اور 21، چاند کی 17، 19 اور 21 جو ہے نا، یہ سنت تاریخی ہوتی ہیں۔ سر سے پاؤں تک کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے یہ حجامہ۔ اچھا، شرط یہ ہے کہ کوالیفائڈ طبیب سے کرایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم حکیم مشرف علی زیدی صاحب سے بات کریں گے کہ جو طب مشرق ہے وہ بیماریوں کے علاج میں کتنی کارآمد ہے اور یہ طریقہ علاج کتنا کارگر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک خاص طریقہ علاج جو ہے، جو طب مشرق میں صدیوں سے رائج ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ ہے حجامہ، جسے سنت نبوی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہماری رپورٹس کے مطابق جو حجامہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک تو وہ طریقہ ہے جو آلموسٹ پوری دنیا میں متروک ہو چکا ہے، اور کرنے والے لوگ بھی انٹرینڈ ہیں اور وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جو کہ ضروری ہیں اس طرح کے کسی بھی طبی جو طریقہ علاج ہوتا ہے اس کے لیے۔ جی، اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں اسٹوڈیو میں سید مشرف علی زیدی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مشرف صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ ہم نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ ہم بات کریں گے کہ یہ طریقہ، طبی طریقہ علاج میں جو بھی طریقہ کار ہیں وہ کتنے کارگر ہیں، وہ بیماریوں کے علاج میں کتنے اہم ہیں، اور بیماری ختم کرنے میں ان کا کتنا کردار ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایلوپیتھک میں جو پریکٹس ہو رہی ہے کہ ایک بیماری ہے تو اس بیماری کو فکس نہیں کیا جاتا، اس بیماری کی مینجمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ دوائیاں کھاتے رہیں۔ جی، آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، آپ نے طویل عمر دوائی کھانی ہے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے، آپ نے ساری زندگی دوائی کھانی ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں حجامہ پہ کہ یہ جو گلی ولی اور جگہ جگہ پہ حجامہ سینٹر بن گئے ہوئے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے، حجامہ کتنا فائدہ مند ہے، کس کنڈیشن میں کیا جا سکتا ہے، کس کنڈیشن میں نہیں کیا جا سکتا، اور کون لوگ ہیں جو آتھورائز ہیں حجامہ کرنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، آج والی تیاری میری دیکھیے گا، اس پروگرام کی تیاری۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے میں سپیریئر یونیورسٹی میں ریجمنٹل تھراپی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں۔ جی بالکل۔ تو الحمدللہ سپیریئر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں جو بھی 11 جگہوں پر جہاں پر ایسٹرن میڈیسن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، سپیریئر یونیورسٹی نے یہ کیا تھا۔ میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ جو رجسٹرڈ طبیب ہوتا ہے پاکستان کے اندر، پاکستانی قوانین کے تحت FJJ BEMS، اس کو 4 طریقوں سے علاج کرنے کی اجازت ہوتی ہے قانونی طور پر۔ جی، اوورال 4 لوگ ہیں، MBBS BDS ہومیوپیتھ اور طبیب، جن کو لائسنس ٹو پریکٹس ملتا ہے۔ اس میں سے ہم طبیب ایک ہیں۔ ہم طبیبوں جتنے بھی ہمارے اطباء کرام ہیں پاکستان میں 80,000 کے قریب ہماری تعداد ہے رجسٹرڈ۔ آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی کا بھی تو پتہ ہی ہے، نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ یہ رجسٹرڈ اطباء 4 طریقوں سے علاج کر سکتے ہیں: علاج بالغذا، علاج بالدوا، علاج بالتدبیر اور علاج بالید۔ اچھا، علاج بالتدبیر مین ریجمنٹل تھراپیز۔ اچھا، یہ 22 ریجمنٹل تھراپیز ہے۔ اچھا، اس میں نمبر 1 پر حجامہ آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر وہ لیچ تھراپی ہے، پھر دوسرے ہیں اکوپنکچر ہے، سوئیوں سے علاج ہے، غسل ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ تو حجامہ کے حوالے سے آپ اپنے سوال میں یا انٹرویو میں آپ فرما رہے تھے کہ متروک علاج ہے۔ متروک علاج نہیں ہے یہ پوری دنیا میں انتہائی طریقہ کار اس کا جو ہے نا، وہ اب جو جہاں پہ اب رائج ہے ہمارے یہاں کئی جگہوں پہ، وہ طریقہ میں کہہ رہا کہ متروک ہے، علاج نہیں۔ میں نے میرا مقصد تھا۔ ہاں، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے نا، یہ طیبہ تھیوری پر چلتا ہے اس وقت حجامہ۔ ہمارے بہت سارے لوگ سنت سمجھ کے اسے ہیں۔ میں ٹی وی پروگرامز میں بھی، نیشنل ٹی وی پر بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اپنے تحریر میں بھی یہ بات کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ پڑھاتا ہوں، ایون کہ اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو اپنی اسٹڈی کو، اپنی CPD بڑھاتے جائیں ہر مرتبہ۔
جو ہجامہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ ہجامہ ویٹ کپنگ زیادہ چلتی ہے. اچھا. لیکن ہم سپیریئر یونیورسٹی میں ڈرائی کپنگ بھی پڑھا رہے ہیں. گولڈ اب تو گولڈ کپنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے. ہم اس میں فائر کپنگ ووڈ کپنگ سارا کچھ کراتے ہیں. پاکستان میں جو ہجامہ چلتا ہے یہ چل رہا ہے طیبہ تھیوری کے مطابق. باقی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے حساب سے ان کے نظریات میں فرق ہے. اور جرمنی میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. امریکہ میں, سویڈن میں, فرانس میں, ہمارے ہاں جو ترکی سے اور ہماری والی سائڈ ہے نا یہ تقریباً ایک جیسا ہجامہ کرتے ہیں. اور یہ ہجامہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. پاکستان کے اندر صرف کوالیفائڈ طبیب کو ہجامہ کرنے کی اجازت ہے. کوئی دوسرا شخص ہجامہ نہیں کر سکتا. معذرت کے ساتھ دینی مدرسوں میں بے تحاشا عطیت ہو رہی ہے, اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. وہاں پہ کیمپنگ ہو رہی ہے اور وہ سنت کے نام پر نان کوالیفائڈ لوگ جو ہے نا وہ پھٹوں پر لٹا کے, اور وہ ان کو پوائنٹس کا نہیں پتا, ان کو اناٹمی کا نہیں پتا, ان کو فزیالوجی کا نہیں پتا, اور وہ ہجامہ کر رہے ہیں. ان کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ جو پچھنے لگانا جسے کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح لوگ کرتے ہیں. پچھنے لگانا بھی طبی ایک طریقہ کار ہے. اچھا. اور وہ بہت بہت مفید ہے. اچھا. لیکن بات وہی ہے کہ ایک طبیب کو فیصلہ کرنا ہے, یہ طبیب کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو علاج بل دوا کی ضرورت ہے, علاج بل غذا کی ضرورت ہے, یا علاج بل تدبیر کی ضرورت ہے. اور علاج بل تدبیر کی بھی جب ضرورت ہے تو کس تدبیر سے آپ کو ٹھیک کرنا. اچھا, یہ جو ہجامہ اس وقت ہے جیسے آپ نے کہا ایک کوالیفائڈ طبیب کی ہی یہ زیر نگرانی ہو سکتا ہے, تو کیا اس کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ہجامہ نہیں کیا جا سکتا, یا کہ وہ کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے آپ نے کہا سنت نبوی سمجھ کے ہر بندے کو لٹا لیتے ہیں؟ نہیں, یہ ہر کسی کا ہجامہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اچھا. مطلب اس کو میری کمیونٹی کی, آپ کی پریکٹس سے کہہ لیں, آپ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں. ہاں, یہ کوئی قانون نہیں میں بتا رہا ہوں, لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اول تو جو بھی ہمارا طبیب ہوتا ہے نا, اس جو پیشنٹ چل کے آتا ہے نا تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ کس مزاج کا ہے, اس کا مطلب اندازہ ہو جاتا ہے نا پیل ہے یا کیا ہے. ہجامہ بہت ساری چیزوں میں ممنوع ہوتا ہے. اچھا. اور وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے بھی MSDS میں موجود ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. اور جب ہجامہ کی ٹریننگ دیتے ہیں تب بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ ان میں ہجامہ نہیں کرنا ہے. مطلب خون کی کمی ہے, اگر صحت مند بندہ ہے اور اس میں خون کی کمی ہے تو اس سے تو ہجامہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے, کوئی بیماری ہے, ہیموفیلیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, اس میں ہجامہ نہیں کرنا چاہیے. حاملہ خواتین ہے, چھوٹا بچہ ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور جو ہم نے ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ہم نے بھی تھوڑی تیاری کی تھی سر, دیکھ لیتے ہیں. آپ نے ہمیں کہا تھا نا میں تیاری کر کے آؤں گا, تو اب جو ہماری جو نالج میں چیز آئی ہے کہ جو ہجامہ کرنے والے لوگ ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک تو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ہر بندہ ہی اب جو کوالیفائڈ نہیں ہے طبیب وہ بھی ہجامہ کر رہا ہے, اور پھر اوپر سے خود اس کے اپنے ٹیسٹ وغیرہ یا اپنی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوئی, اور دوسرا پھر اس کی ویسٹ مینجمنٹ کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ جناب جو بندہ آیا ہے وہ کن کن بیماریوں کو ساتھ لے کے آیا ہے, بڑی خطرناک بیماریاں ایک دوسرے سے پھیلنے والی, جیسے آپ ایڈز کہہ لیں, آپ ہیپاٹائٹس کی اقسام کہہ لیں, یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں. تو کیا یہ جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں اس طرح کے لوگوں کے, یہ بیماریاں پھیلانے کے مرکز نہیں بن گئے ہوئے؟ نہیں. اچھا, تیاری آپ کر کے آئے ہیں آج. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, میں نا آپ میرے کلینک تشریف لے آئیے گا کبھی. جی. اچھا, ہمارا الحمدللہ جو ہجامہ سینٹر ہے نا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اچھا. تمام چیزیں ڈسپوزیبل ہوتی ہیں. اچھا. مطلب اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اور ہیومن کا میرا خون سے میرے مریض کے خون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. مطلب خدا نہ خواستہ, ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اطباء حضرات نا سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. آپ ایک نا گورنمنٹ کے اداروں کو نیا کام نہ ڈال کریں کہ بھی ان کے بھی وہ اب آپ خود دیکھ لیں, حجاموں کے ٹیسٹ ضروری ہیں تو کتنے حجام جو ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو نائی ہیں وہ ہیپاٹائٹس پھیلا رہے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کو ادھر سے زیادہ سختی کرنی چاہیے. اور اطباء کم ہے, نائی تو ہر گلی میں ہے, ڈینٹسٹ سب سے زیادہ پھیلا رہے ہیں. اچھا, ادھر کا بھی دھیان رکھیں نا. میں اپنا آپ اپنے سے اتار کے ادھر نہ ڈالیں. میں اپنا بتاتا ہوں. جب ہم بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تو ان کو ان ساری چیزوں کا سمجھاتے ہیں.
ایک تو جو بندہ ہجامہ کر رہا ہے نا وہ صحت مند ہوتا ہے, یہ پکی بات ہے, یہ اس میں میں شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات. اور دوسرا جس بندے کا ہجامہ کیا جا رہا ہے وہ جو اس کا بلڈ نکلنا ہے وہ تو کسی دوسرے کو نہ لگنا ہے, وہ تو ویسٹ کر دینا ہے نا, اور نہ اس کے ساتھ کسی نے ٹچ کرنا ہے, نہ ان چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. وہ سارے کے سارے گلوز بھی ڈسپوزیبل ہوتے ہیں, بلیڈ بھی سرجیکل استعمال کرتے ہیں, کپ بھی, ایون کہ جو کپ ہیں وہ بھی ڈسپوزیبل استعمال ہوتا ہے. ہاں کوئی کسی کی غفلت سے کوئی چھوٹا موٹا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہو جائے, اور یہ چیزیں صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ریگولیٹرز بھی ان کو دیکھتے ہیں. مطلب اسی لیے صرف کوالیفائڈ طبیب کو ہجامے کی اجازت ہے. یہ جو دینی مدرسوں میں ہو رہا ہے ان کی میں ذمہ داری نہیں لیتا. مطلب آپ نے اگر کوئی, یہ آپ بار بار دینی مدرسوں کا نام لے رہے ہیں, وہاں پر کویکری ہو رہی ہے, اچھا, اور اچھے خاصے بڑے لیول پہ ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ کسی ایک مسلک کا نہیں, ہر مسلک کے جو لوگ ہیں وہ, میں اکثر ٹی وی نہیں, وہ صرف سنت کے نام پہ یہ سارا کرے جا رہے ہیں یا کیا؟ مطلب جو 3 ڈیٹس ہوتی ہیں نا, 17, 19 اور 21, چاند کی 17, 19 اور 21 جو ہے نا یہ سنت تاریخی ہوتی ہیں. اچھا, میں اپنے مریضوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں کہ نا ان دنوں میں ہجامہ کروا لینا چاہیے. نہیں, یہ چیز ثابت ہے کسی حدیث سے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا, اور اس وقت واقعی ہی نا ہجامہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, یہ بتاتے چلیے گا, ٹائم کم ہے, کہ یہ کن لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے ہجامہ جنرلی, تاکہ پبلک کو تھوڑا سا پتہ چل سکے. میں آپ کے ناظرین کے لیے نا میں بالکل آسان کر کے اس کو سمجھاتا ہوں. ہجامہ نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ یہ 5000 سال سے رائج ہے. اور یہ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ ثواب کی نیت سے کروا لیں تو آپ کو ثواب ہوگا, اور سنت ہے اس طرح سے, تو ٹھیک ہے کروا لیں, وہ بھی ٹھیک ہے. اور لوگ زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ہی کام کرتا ہے, مطلب خون صاف کر دیا اور یہ معاملہ, اس سے یا اس سے جو جڑی ہوئی بیماریاں وہ ٹھیک کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, سر سے پاؤں تک کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے یہ ہجامہ. اچھا, شرط یہ ہے کہ کوالیفائڈ طبیب سے کرایا جائے, اور جب طبیب فیصلہ کرے کہ آپ کو علاج بالدوا کی, علاج بالغذا کی یا ہجامہ کی ضرورت ہے. ہجامہ بہت سارے کیسز میں اتنا افیکٹو ہے کہ وہاں میڈیسن بھی کام نہیں کر رہی ہوتی, اس کا لائف سٹائل چینجز بھی کام نہیں کر رہی ہوتی, ہجامہ کام کرتا ہے. وہ بہت مفید ہے, اور وہ کروانا چاہیے, بالکل کروانا چاہیے. اچھا, لیکن کروانا صرف مستند طبیب سے, مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں پارٹی والے سے, فلاں داڑھی والے سے, بغیر داڑھی والے سے. مستند طبیب سے جس نے ٹریننگ لی ہو, جس کا سیٹ اپ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے, پنجاب کے رہنے والے جو لوگ ہیں, سندھ کے رہنے والے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے, جن کا باقاعدہ کوالیفائڈ اور سٹاف بھی کوالیفائڈ ہو, اور اچھا جن کا ہجامہ. اچھا, جیسے میں نے شروع میں کہا, آپ نے کہا جی کہ وہ طریقہ کار تھوڑا سا اس میں میرے ذہن میں ابھی بھی کنفیوژن ہے, کہ یہ جو ابھی وہ روٹین میں کر رہے تھے وہ ہجامہ, وہ کپ لگا کے اور زیادہ چیزیں, اور ایک کنسیپٹ تھا کہ جتنا زیادہ خون نکال لیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. میرا سوال تھا کہ وہ مقصد تھا کہ وہی طریقہ ابھی بھی کافی حد تک رائج ہے, تو کیا وہ طریقہ جو ہے وہ پرانا نہیں ہو گیا دنیا میں, اگر کہیں اور بھی ہو رہا ہے, جیسے آپ نے ترکی کا اور باقی ملکوں کا نام لیا؟ نہیں, میں آپ سے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو جائے گی گفتگو. پچھلے سے پہلے 2 پروگرامز میں بھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ نا آپ کے پبلک کے لیے, آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ذرا آسان رکھتے ہیں. جو آپ ہمارے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سکریچ لگا کر اور سک کرنے کو ہجامہ بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہاں پاکستان میں بھی, اب یہ لاہور میں آپ چلے جائیں, آپ کے گھر کے جو قریب استھیٹک سینٹر ہیں, جو مطلب آپ کے پوش علاقے میں جو جتنے استھیٹک سینٹر ہیں, وہاں جو ہے ہجامہ کی ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہے, انٹرنیشنل لیول کی استعمال ہو رہی ہیں. اور وہاں پر بھی ہر جگہ ہمارے طبیب بیٹھے ہیں, ہمارے بی ایم ایس ڈاکٹرز وہاں پر, بی ایم ایس کو ٹائٹل نیچرل میڈیسن ڈاکٹر کا ہوتا ہے, وہ وہاں موجود ہیں. یا آپ کو بڑے بڑے جو ہاسپٹلس ملیں گے وہاں پر جو ہجامہ کر رہے ہوں گے وہ ہمارے بی ایم ایس ہوں گے یا ایف ٹی جے ہوں گے. اچھا, اور وہ نئی ٹیکنیکیں استعمال کر رہے ہیں. نہیں, بالکل جو دنیا میں رائج ہے, جو پرانی متروک, جن کو آپ پرانی ٹیکنیک بول رہے ہیں کہ سکریچ لگایا اور کپ لگایا, وہ دینی مدرسوں میں ہو رہا ہے صرف. اچھا جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے ہجامہ کرانا ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن کم از کم دینی مدرسوں سے نہیں کرانا, کیونکہ مشرف علی زیدی صاحب نے 4 دفعہ ویڈیو میں کہا ہے کہ دینی مدرسوں میں جو ہو رہا ہے وہ کوئک ہے, اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ہجامہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر کوالیفائڈ طبیب کے ذریعے کرایا جائے تو انسانی صحت پر اس کے واقعی بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ صدیوں سے رائج ہے, بلکہ ہزاروں سالوں سے رائج ہے, لیکن
بات پھر وہی ہے کہ پراپر کوالیفائڈ طبیب اور ایک اچھے ماحول میں، صاف ستھرے ماحول میں یہ حجامہ کرایا جائے تو آپ یقیناً آپ کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں تک شیئر بھی کریں۔